السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ اپنا نکال لیں اور لفظی ترجمے پر غور کریں۔ لفظی ترجمے پر جن کو ہم نے پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے، بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الذین، وہ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد، عہد، اللہ کا، من بعد، بعد اس کے، من بعد، بعد، میثاقہ، اس سے مضبوط کرنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد یعنی مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر سے حکم دیا، اللہ نے، اس کا، ان کے یوصلا، وہ جوڑے جائیں، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم، امواتا، مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم، پھر، الیہ، اس کے طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، رجوع اسی سے، ہوا وہی ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم، پھر، ثم استوى، وہ متوجہ ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، طرف آسمان کی، فسوہن، پھر اس نے درست کر کے بنا دیا، پھر اس نے درست کر کے بنا دیا، سات، آسمان، وہ ہوا، اور وہ، بکل ہر شیء، چیز کا، علیم، خوب علم رکھنے والا، کل ہم نے آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 26 میں دو کردار انسانوں کے پیش کیے گئے، ایک مومن کا اور دوسرا منافق اور کافروں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مثال دی، اگزامپل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا۔ تو جب اللہ نے مثال اور اگزامپل پیش کیا تو منافق یعنی اہل ضلالت نے اعتراض کیا کہ مکڑی اور مکھی کی مثال دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو ان کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت نمبر 26؟ اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی انہوں نے اعتراض کیا اور اللہ کے کلام پر، تو ایسے ہی لوگوں کو فاسق کہا گیا۔
اور جنہوں نے ایمان لایا تھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ حق ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا اللہ رب العزت کی مثال پر، اور مثال پر سے مراد اللہ کے کلام پر، اللہ کی وحی پر، یعنی انہوں نے کفر کیا۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہا کہ اللہ ایسی مثال دینے سے کیا مراد ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں فاسق کہا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ منافق اور کفر کرنے والے کافر ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بھی کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ گمراہ منافقوں کو کرتا ہے، مطلب قرآن سے اللہ گمراہ منافقوں کو کرتا ہے اور ایمان والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 165۔ لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی کا ذکر کیا اور آگے کیا فرمایا۔ اب عبارت کو دیکھیں، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ان میں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو۔ تو ان میں سے بھی جو لوگ اس میں کمی نکالنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے دیتا، کیونکہ ایسا نہیں کہا گیا کہ سارے منافق اور سارے کفر کرنے والوں کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا۔ اللہ نے کہا ان میں سے بعضوں کو گمراہ کرتا۔ پھر سے آیت دیکھیں، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے قرآن میں کمی نکالنے کے لیے، اعتراض نکالنے کے لیے، برائی نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا، لیکن جب قرآن کو پڑھا تو قرآن کے ہو کر کے رہے۔ ان کے ضمیر نے آواز دی اور وہ یہ چیز چیخ کر کے کہہ دیے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اسلام کے دائرے میں آ گئے یا اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت سے نواز دی۔ تو یہاں سے کفر اور منافقوں کی صفات بتائی گئی یہاں پر، جو آیت نمبر 27 میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ یہ وہی اوپر سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مثال پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایسی مثال سے اللہ رب العزت کی کیا مراد ہو سکتی ہے یا کیا مراد ہے۔ تو یہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ فاسق بھی منافقوں اور کفر کرنے والوں کو ہی کہا گیا۔ یہاں پہ فاسق سے مراد یہی لوگ، تفسیر ابن کثیر۔ اور ان کی مزید اور صفات اللہ رب العزت نے بیان کیا، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ تو اس سے کون لوگ ہیں جو اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں؟ نمبر 1 یعنی اطاعت کا حکم اور معصیت یعنی برائی سے مکمل اجتناب، رک جانے، جو اس نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی زبانی فرمائی گئی، یعنی توریت اور انجیل میں اور زبور میں یا پچھلی کتابوں کے اندر جو فرمایا گیا تھا، تو رسولوں کی زبانی فرمائی گئی، اور عہد کو توڑنے سے مراد اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ پہلا یہ کہ جو اللہ کے نبیوں کے زبانی اور آسمانی کتابوں کی زبانی جو بتایا گیا اس کے احکام کو نہ ماننا، یہ عہد کا توڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے عہد کیا، اللہ کے کلام پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور رسول پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن اطاعت نہیں کی، تو گویا کہ اللہ کے عہد کو توڑا۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے کافروں اور منافقوں کے بارے میں ہے، اور عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا کہ وہ تورات کے مطابق عمل کریں گے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ کی اتباع کریں گے، اور آپ اپنے رب کے پاس سے جس دین و شریعت کو لائیں گے اس کی تصدیق کریں گے، اس کو سچا کہیں گے۔ اور عہد کو توڑنے سے مراد، کیونکہ عہد یہ لیا تھا کہ جب آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، تو عہد کو توڑنے سے مراد ان کا آپ کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرنا ہے۔
لوگوں سے اسے چھپانا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے اسے پس پشت ڈال دی۔ تو یہاں پہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنا ہے، ان کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جو عہد لیا وہ توحید کے بارے میں ہے کہ اپنے ربوبیت کی نشانیاں اور دلائل اس نے اس کائنات میں پھیلا دی ہے، نیز اوامر اور نواہی کے بارے میں عہد لیا اور اپنے رسولوں کی ان معجزات کے ذریعے سے اس کے دلائل قائم فرمائے کہ جن کا جواب لانا کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہوتی۔ کیا پتہ چلا؟ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر اپنی نشانیوں کی بہت سی دلیل رکھی اور انبیاء آئے اور انبیاء نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنے اللہ کے کلام سے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات کے ذریعے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے عہد کو توڑ دی۔ خلاصہ یہ کہ یہودی اور نصرانی جنہوں نے منافقت اختیار کی تھی اور کسی نے کفر اختیار کیا تھا، تو یہ لوگ تو وہ تھے کہ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور کچھ لوگ منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، یعنی تورات اور انجیل یا پہلی کتابوں پر جس پہ ان کا ایمان تھا اس میں عہد کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، ان کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دی، تو گویا کہ یہ ان کا عہد توڑنا تھا۔ یہ تو ان کی بات ہوئی۔ اب اس آیت کو اگر ہم اپنے لیے پڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا اسی کے مرتکب ہم بھی ہو جائیں اور ہم بھی ہدایت سے محروم ہو جائیں، تو ہم نے کیا عہد کیا؟ ہم نے کتابوں اور نبیوں کو سچا مانا یہ عہد کیا۔ عالم ارواح میں بھی ہم نے عہد کیا تھا، جب روحوں کے جہان میں اللہ رب العزت نے روحوں سے سوال کیا، پہلا خطاب آدم کی روحوں سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا، اور پہلی وحی یا پہلا خطاب الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ربوبیت کا، اسی توحید کا اللہ رب العزت نے اقرار کروایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور رب کے معنی خالق، مالک، مدبر۔ تو ہم ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، ہم ساری روحوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ تم ہمارا رب ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بھول جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو پہچاتا رہا اور اس عہد کو یاد دلاتا رہا کہ تم اپنے خالق سے یہ عہد کر کے آئے، اور دیکھ لو کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق اور مالک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی تمہارا مدبر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا تمہارا کوئی اور پالنہار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اپنے طور پہ دیکھیں تو ہم نے شہادت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور واشہد ان محمد عبدہ و رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ عہد لیا، ہم اس عہد کا ہم نے خیال نہ رکھا تو عہد توڑنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی ہم نے توحید کا اقرار کیا اور توحید کا انکار کر دے، رسالت کا اقرار کیا اور رسالت انکار کر دے۔ اسی طریقے سے ہم نے نماز کے اندر بھی ہم عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عہد کرنے کے بعد توڑنا کیا ہے؟ شرک کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی اور کو شامل کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی رسالت میں کسی کو شامل کرنا یہی بدعت ہے کہ جو آپ نے فرمایا، جو آپ کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو سنت سمجھ کر کے، کہ ثواب سمجھ کر کے، اور اس کام کو کیا جائے۔ تو یہ صفت بتائی گئی، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اب یہ حقوق العباد کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے، کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو زمین کا فساد کیا؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی، یہ زمین کا فساد ہے، کیونکہ نافرمانی ہی جرم ہے اور وہی ہم جانتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ تو جو زمین میں فساد کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو دنیا میں بھی گھاٹا اور خسارہ ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا اور خسارہ۔ چلیں، جو دوسری صفت یہاں پہ بتائی گئی اس آیت کے اندر، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5984 دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابری کا معاملہ کرے، کہ جیسے کوئی آپ کو ہاسپٹل میں دیکھنے چلا گیا تو آپ بھی دیکھنے چلے گئے، کسی نے آپ کو قرض دے دیا تو آپ نے بھی قرض دے دیا، کسی نے آپ کو دعوت میں بلا لیا تو آپ نے بھی اس کو بلا لیا، یہ نہیں ہے، یہ تو برابری کا معاملہ ہو۔ حدیث کو پھر سے سنیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابری کا معاملہ کرے، بلکہ
بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے، مطلب اس سے کوئی رشتہ توڑتا ہے، قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کا بہت بڑا تو صلہ رحمی کیا ہے کہ کوئی اگر رشتہ داری کاٹ رہا ہے تو ہم اس رشتہ داری کو جوڑیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5991 اس میں کئی سوال آتے ہیں ذہن میں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن سے ہم رشتہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہی ہم سے اچھا نہیں رکھنا، ہم ان کے ساتھ احسان سلوک کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ احسان سلوک نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں ان کے ساتھ اس تعلق سے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے، دیکھیے وہی سب، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میں رشتہ داری ملاتا ہوں لیکن وہ قطع تعلق کرتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، مطلب میں ان سے احسان کرتا ہوں لیکن وہ بدسلوکی، اور میں ان سے حلم و بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، یعنی درگزر کرتا ہوں اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، ملتا ہوں، اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے، جب تک اس عمل پر قائم رہو گی، یعنی وہ رشتہ داری توڑتے جا رہا ہے، تم جوڑتے جا رہے ہو، وہ بدسلوکی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تو جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے گویا کہ تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور ہمیشہ ان کے مقابلے میں، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ قائم رہے تو ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ، ایک مددگار اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رکھ دے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2558 تو یہ تو ہوئی رشتہ داروں کے تعلق سے کہ جو ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، چچا تایا ذات ہیں، مامو ذات ہیں، یا جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اور پڑوسی کے تعلق سے، تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں۔ تو ایمان کی پہچان بتائی گئی، تو جو پڑوسی کو پریشان کرے وہ مومن نہیں، اور جو اپنے گھر والوں کو پریشان کر دے، اس کی ماں اس سے محفوظ نہ ہو، اس کے باپ اس سے محفوظ نہ ہو، اس کی بیوی اور بچے اس سے محفوظ نہ ہو، کبھی وہ انہیں تانا دے، کبھی انہیں گالیاں دے، کبھی ان کی لوگوں سے برائیاں کرے، کبھی انہیں بدنام کرے، الزام تراشیاں کرے، یہ شخص پھر کیا ہے؟ جس سے پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو صلہ رحمی اور رشتہ داری تعلقات، اس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر بار بار، اور یہ حقوق العباد ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دو چیز لے کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے نہ کیا، اور دوسرا حقوق العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے۔ دیکھیے ہماری اخلاقی برائی کس قدر ہو چکی، ہر گھر ہر خاندان کے اندر اگر آپ غور کریں تو الا ماشاءاللہ چند ہی لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں، ورنہ کہیں اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے، طلاق وغیرہ ہو جائے تو پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے پہلے سے ہی بیوی شوہر کے اوپر، شوہر بیوی کے اوپر، اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا عبادت کے تعلق سے کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کرو، اپنے بازو جھکا لو، ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز نہ جانے دو، اور بھی ایسے بہت۔ لیکن والدین کے ساتھ ہمارے کیا سلوک ہے؟ اب یہ رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے شرک میں شامل ہو جائیں، ہم ان کی بدعات میں شامل ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی جو وہ کر رہے ہیں اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ رشتہ داری کا جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ ایک صحابی کے واقعے سے ہم اس بات کو سمجھیں گے، کیونکہ صحابی ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی شکل میں اللہ رب العزت نے پیش کی کہ تم ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا عمل، اور یہ سارے معاملات صحابہ کے بیچ میں بھی آئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بنو زہرہ سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحالی نسب بھی بنو زہرہ سے ہی ہے، یعنی آپ ننیحالی رشتے سے آپ کے ماموں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی عمر کم تھی، اور ایسے نوجوان جو باریک بین اور دور اندیش تھے، یہ عام لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اور وقت گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ تیر بنانا اور تیر چلانا اس میں مشغول رہا کرتے۔ آپ کی ہی زبانی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاریکی میں ڈوبتا جا رہا ہوں، تاریکی پہ تاریکی، اور وہ سمندر کی موجوں میں ہٹکولے کھا رہا ہوں، مطلب تاریکی کون سی؟ سمندر کی موجوں کی تاریکی، اور میں اس میں ہٹکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے، ایک چاند جگمگا رہا ہے، اور اس کی طرف میں لپکا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے مہتاب کے قریب
یعنی اس چاند کی روشنی کے قریب، مہتاب کے قریب چند لوگ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق دکھائی دی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بس ابھی آئے، جب صبح ہوئی، یعنی خواب اتنا ہی دیکھا، اور جب صبح ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے کچھ خیر کا فیصلہ کیا۔ تو جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دے رہے۔ بس میں بھی بھاپ گیا کہ اللہ میرے لیے میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ فرمانے والا، اور میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یعنی آپ کے پاس نکلا، اور ایک وادی میں آپ کو میں نے پا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کی بات سن کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے اسلام کو، اللہ کی وحدانیت توحید کا قبول کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کا قبول کرنا، رسالت کا قبول، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کی اطاعت کا قبول۔ جب میں لوٹ کر کے گھر آیا تو میری والدہ، جس سے میں بے انتہا محبت کرتا، ان کے اندر یہ خوبی یہ بھی تھی کہ یہ اپنے والدین سے، ماں اور باپ سے بہت خوب محبت کرتے تھے۔ تو جب میں واپس لوٹ کر کے آیا اور میری ماں کو پتا چلا تو وہ کہتی ہیں کہ کیا نے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور طریقوں کو چھوڑ، وہ آبائی دین نے چھوڑ دیا، بددین ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا، اب میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی، اور اسی حالت میں رہ کر کے میں مر جاؤں، اور لوگ تجھے تانا دیں گے، لوگ تجھے کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا مجھے ایسے ہی تڑپتا ہوا دیکھ لے گا؟ صرف انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، کر کے بھی دکھا، کھانا پینا سب بند، یہاں تک کہ پانی پینا بھی بند۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بار بار آپ کے پاس جاتے، کھانے کی درخواست کرتے، پانی پینے کا کہتے، لیکن یہ اسی پہ اڑی نہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا مجھے مرتا ہوا دیکھ لے؟ اگر مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو دین چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر کمزوری آتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی خدمت ویسی ہی چل رہی، یہ کھانا بھی پیش کر رہے ہیں، جب دھوپ میں چلے جا رہی ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پوری دھوپ اپنے اوپر جھیل رہے ہیں، پوری خدمت بھی ہو رہی۔ آخر کار انہوں نے اپنا فیصلہ سنا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اے ماں، دیکھیں کیسا ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی کہ چھوڑو یہ کام ورنہ اپنی ماں مردہ منہ دیکھو گے، اور لوگوں کو کیا جواب دو گے تم سوچ لیں۔ اسی طریقے سے ایموشنل بلیک میل بھی کرتے کہ پہلی شادی ہے، ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوگے۔ ان کی خوشی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا ان کا ارمان ہے۔ پہلی شادی میں ارمان ہوتے، آخری شادی میں ارمان۔ ارمان کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا، یہ ارمان، کیونکہ ڈی جے بجیں گے، مہندی ہوگی، جہیز ہوگا اور آپ شامل ہو، کیوں؟ آپ ہمارے رشتہ دار ہو نا، قطع تعلق کرو گے، تو اس سے بھی خطرناک اگزامپل، اتنے اس سے بھی سخت اور اس سے بھی زیادہ ایموشنل مر رہی ہے۔ اور منہج سلف کیا ہے سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اے ماں، تیری جگہ 1000 ماں ہو یا تیری 1000 روحیں ہوں، اور ایک کے بعد ایک مرتی چلی جائے، ایک کے بعد ایک مرتی چلی جائے، لیکن اس کے بعد بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا، اللہ کی وحدانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑنے والا، یہ مطلب۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 کہ والدین اگر تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ۔ تو پتہ یہ چلا اس طرح بیلنس بنانا کہ اطاعت اور فرمانبرداری وہیں تک اور رشتہ داری وہیں تک جہاں تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماتحت ہو۔ اس میں آپ نے ایک چیز یہ بھی غور کی کہ انہوں نے آخر تک خدمت کی، جبکہ وہ اسلام میں نہیں ہے اور اسلام کی دشمن ہے، اسلام سے روکنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخر تک خدمت۔ تو خدمت سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، رشتہ داری جوڑنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہاں، جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمارے رشتہ دار، اس وقت ہم نہ جائیں کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اس وقت ہم نہیں آ سکتے۔ ہاں، جب دوسرا وقت ہو، کوئی ان کی پریشانی کا وقت ہے یا کوئی اور دوسری خوشی کا موقع ہے، اس وقت آپ جائیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی بہانہ ایک ہو جاتا ہے، نہیں رشتہ داری سنبھالنا صاحب۔ تو صحابہ اکرام کے اور جنگ احد کو دیکھ لیں آپ، جنگ بدر اس سے بھی زیادہ خطر کون تھا آمنے سامنے؟ مکہ سے ہجرت کر کے تو صحابہ مدینہ آئے تھے، اور انہی کے گھروں کو لوٹ کر کے اور انہی کے سامان کو لے کر کے اور وہ تجارت کے لیے نکلے تھے۔ تو جو مارکا تھا وہ کس کا تھا؟ آمنے سامنے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اس لیے تو عمر فاروق نے کہا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس سے حساب لے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان، اس مارکے میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے جب یہ اسلام میں نہیں تھے۔ بیٹے حضرت ابو بکر کہا کہ میں سائڈ سے نکل گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے قتل۔ تو پتہ یہ چلا کہ معروف میں اطاعت ہے، منکر میں نہیں۔ جہاں تک اللہ اور اللہ کے نبی فرمانبرداری ہوگی وہاں تک ہم اطاعت کریں گے، اور رشتہ داری تو ہر حال میں،
جیسے آپ دیکھیں کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے اور جب ان کے رشتہ دار ان سے ملنے آتے تھے، خاص طور پہ والدہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی کے ہاں ان کی والدہ آئی تو وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ میری والدہ آئی ہے، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے اچھا سلوک کر، تو انہوں نے ان کو گفٹ دیا، گھر میں اچھے سے رکھا، ہر چیز کی ضرورت کا خیال رکھا۔ تو یہ اعتدال ہے کہ ہم ان کی آخر تک وہ کیسا بھی سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن وہ بات نہیں مان سکتے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ یہ خلاصہ کہ ہر حال میں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن وہ بات ان کی نہیں مانیں گے جو قرآن حدیث کے خلاف۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کہ کوئی شخص ہے جس کے رشتہ دار کتاب و سنت کے اوپر ہیں، قرآن حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص اس سے رشتہ توڑ دے، یہ ایسا مجرم ہو جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے اور زمین میں فساد کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی برپا کر، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی دنیا میں بھی یہ تباہ اور برباد ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی یہ خسارہ۔ کیوں ہوا ایسا؟ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر، مطلب کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا اور اللہ رب العزت کے کلام کا کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرے گا۔ آخرت کا یقین نہ ہونا یہی سارے امراض کی وجہ ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں غور کریں وجہ کیا ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہمارا مضبوط ہو جائے کہ وہ حشر کا میدان ایسا ہے، وہ جہنم کی آگ ایسی، وہ اللہ کا قہر، اللہ کا غضب ایسا ہے، تو کیا ہمت ہوگی نافرمانی کرنے؟ یہ جب اس کے اندر کمزوری آتی، ایمان میں جب کمزوری آتی ہے اور جیسی جیسی کمزوری آتی ہے ویسے ویسا بندہ نافرمانی کی طرف، اور جو شخص انکاری کر دیتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو پھر اس کے اندر ساری قسم کی برائیاں ہیں۔ وہ لوگوں سے ڈر کر کے، گورنمنٹ سے ڈر کر کے وہ نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسے جو کرنے کا موقع ملتا ہے وہ سب کرتا، کیونکہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں۔ سارے امراض، ساری بیماریوں کا جڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر یاد دے کہ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو، جان لینے کے بعد کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عہد کیا تھا تم نے، اس کے باوجود تم اعتراض کرتے ہو، کوئی کمی نہیں نکال سکے۔ جب چیلنج کیا اللہ رب العزت نے کہ تم بنا لاؤ اس کے جیسی ایک صورت، 10 صورتیں اور بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو، اور تم کفر کرتے ہو، تم فاسق ہو، تم یہ گناہ کرتے ہو، یعنی منافقت اختیار کرتے ہو، کفر اختیار کرتے ہو، اور تم عہد توڑتے ہو اللہ رب العزت کا، اور لوگوں کے آپس کے رشتے کو بھی تم کاٹتے ہو، اور زمین کے اندر فساد کرتے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہو۔ ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی آخرت کا کمزور ہو جائے۔ تو اس کے طرف پھر سے یاد دہانی دیکھیں، قرآن آیتیں کیسی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے، مطلب کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ رب العزت کا، یا اللہ رب العزت کے کلام کا، آپ کے حکم کا کیسے انکار کرتے، حالانکہ تم مردہ تھے۔ آج ہماری جو بھی عمر ہے اس سے پیچھے جا کر کے دیکھیں ہم کیا ہیں، کیا تھے ہم، کوئی ہمارا نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ دہر آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آج ہماری عمر جو بھی ہے جیسے 40-42 سال، تو اس کے پہلے میں کیا تھا؟ میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، قابل ذکر کوئی چیز ہی نہ تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ اب یہ ہماری زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں چند سالوں کی، یا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کتنی بچی ہوئی ہے، اصل تو یہ ہے کہ بچی کتنی۔ تو پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، تو کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آگے فرماتا اللہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، سب شامل ہو گئے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب موت کے بعد ایک زندگی ہے، برزخ کی زندگی، جس کو اللہ رب العزت نے پردہ کہا۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے۔ یہاں پہ ابھی معاملہ ختم نہیں۔ موت کا مطلب روح کا جسم سے ہٹ جانا، الگ ہو جانا۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو جسم میں روح کو ڈالتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو نکال دے۔ تو روح جسم سے نکل گئی مطلب تم موت ہو گئے، تو تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت، اور اس کے لیے کوئی مشکل، ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت کے لیے، کیونکہ اس نے کر کے دکھایا، جسموں سے روحوں کو جوڑ کے دکھایا۔ آج جتنے بھی انسان چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب اسی کی قدرت کا نتیجہ کہ اس نے ایک طرف جسم بنایا اور پھر روح کو اس سے جوڑ دی، اور پھر وہ اس کے بعد اس روح سے جسم کو ہٹا دیتا، موت دے دیتا۔ اب موت کے بعد کوئی وقت نہیں۔ تو جس طریقے سے اس نے پہلی بار بنایا ہے، کیا وہ پہلی بار بنا کر کے بھول گیا؟ تو وہ پھر سے بنائے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ جب تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے سامنے حاضر کیا۔ کیوں ہے یہ دوبارہ زندگی؟ 30ویں پارے کے آخر میں ہر صورتوں میں الگ الگ زاویے سے بتایا گیا کہ قیامت کیوں ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم سے گاڑی، یعنی عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے انصاف، یا کسی بھی مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے انصاف۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قیامت کا ذکر کیا اللہ نے کہ قیامت آئے گی اور پوچھا جائے گا ناپ تول میں کم کرنے والا، یعنی حق تلفی کرنے والا۔ تو حق تلفی جس نے کیا اس کے لیے قیامت۔ پھر فرمایا
کہ قیامت قائم ہوگی اور پوچھا جائے گا یتیم کو جھڑکی دینے والے سے اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے. تو قیامت کیوں قائم ہوگی؟ کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو یتیم ہیں یا مسکین ہیں جو فقیر ہیں ان کے ساتھ تو نے کیا کی. قیامت قائم ہوگی کیوں؟ تو ایسے بہت سی الگ الگ چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی کہ تم میری مخلوق کے ساتھ، جیسے اس کے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کتنا رحمان ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصے میں سے جتنی رحمت ہمیں دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہے، ماں کی ممتا، باپ کا، بھائی کا، بیوی کا، بچوں کا، اور ان سب کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہوا کرتے؟ انبیاء، اور ان سب کے سردار رحمت للہ. یہ ساری رحمت ایک طرف، ساری مخلوق کی بھی، جتنی بھی مخلوق ہے سب اپنے بچے سے محبت کرے، درندے تک، یہ ساری محبت ایک طرف. اور یہ کتنا ہے؟ 1%. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 99% رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سے ملے. اتنا بڑا رحیم. اس کے بندوں کے ساتھ ہم نے ظلم کی، اس کے بندوں کو ہم نے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے. اس رحمان کے بندے پر جو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کے ہم نے حق کو مارا ہے، اس کی جائیداد کو لوٹا ہے، اس کو بے عزت کیا ہے، اس کے اوپر الزام تراشی، اس کو گالیاں بکی، یا جو کچھ کیا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ پھر سے تم کو زندہ. آیت کو پھر سنیں. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو تم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا. آگے میں کچھ آیتوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا. تو تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. تو یہ ابھی ہم دوسری حالت میں، پھر تمہیں موت دے گا، اب تیسری حالت میں جانے والے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد چوتھی حالت یعنی قیامت کے بعد پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ. یہ ہے وہ حساب کتاب جس کے لیے تم لوٹائے جاؤ. موت کے تعلق سے چند آیتیں نوٹ فرمائیں. سورہ دہر میں جیسے اللہ نے فرمایا، سورہ دہر آیت نمبر 1 کے اندر، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. سورہ طور آیت نمبر 35-36 سورہ طور. ایک حدیث جو امام بخاری نے لائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دے. ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے. کس کو؟ اللہ. ہمیں کوئی اگر جھوٹا کہے تو پورے جسم میں آگ لگ جاتی، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نے ہمیں کیسے جھوٹا کہا؟ جبکہ جھوٹ اس قدر بول چکے ہیں کہ جس کو لکھ نہیں سکتے ہم لوگ. لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولا تو انگار لگ جاتی ہے. اس حدیث کو دیکھیں آپ، کتنے سخت الفاظ اس کے اندر بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہا حالانکہ یہ اس کے زیب نہیں تھا. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ یہ اس کے زیب نہیں دیتا. ابن آدم گالی دیتا. اللہ ایسے عقیدے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ایسے عقیدے سے ہم سب کو محفوظ، آمین یا رب. اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے، مطلب اس کا مجھے جھوٹا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے، مطلب یہ سوچ رکھتا ہے، یہ کانسیپٹ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں. ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے، ایسی جو سوچ رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا. اللہ، کیا انجام ہوگا ایسے شخص؟ جب اللہ رب العزت اسے پیدا کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا تو یاد دلائے گا، تو اس دن کو جھٹلاتا تھا، دیکھ آج سامنے تیرے یہ دن آج. اور رہا اس کا مجھے گالی دینا، تو وہ اس کا وہ قول ہے، میری اولاد ہے، وہ یہ کہتا، حالانکہ اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی یا اولاد دوں. حالانکہ اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے. یعنی جب وہ شرک کرتا ہے، یہ شرک ہے نا، اللہ رب العزت کی اولاد تصور کر، تو یہ اللہ رب العزت کو گالی دینا. اب آپ بتائیں کہ ہمارے والدین کو اگر کوئی گالی دے تو کتنی ہی سخت کے حالت میں ہم ہوں، ہمیں جوش آتا ہے، کھڑے ہو جاتے جیسے کہ آگ لگ گئی. ہم اللہ سے کتنی محبت، کیا تعلق ہے ہمارا اللہ، کہ اللہ رب العزت کو کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جس کے ترجمے میں یہ لکھا گیا کہ گالی کا، اور ہمیں کوئی فرق نہیں، اور ان کو اس دن وش کرتے ہیں. یہ ہے سب لا علمی، اور اصل میں اللہ کو نہ جاننا، اس کی معرفت نہ ہونا، اس سے محبت نہ ہونا. جب معرفت نہیں رہے گی تو محبت بھی نہیں رہے گی، پہچان ہی نہیں رہے گی. اللہ ایسی صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سچا اور پکا اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اے اللہ مرنے کے بعد زندگی، اور تو اکیلا ہے، واحد ہے، نہ تو بیوی اور بچوں والا ہے، اور نہ تجھے اونگ اور نیند آتی ہے، نہ تجھے بڑھاپا ہے، اور تو ہمیشہ کی زندگی رکھ. آمین یا رب العالمین. بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 4482. آخر آیت کی طرف آئے آج کی کلاس کی. آج ہی وقت زیادہ ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین کے. یہاں پہ دو بات پتہ ہے. ایک تو یہ کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے فائدہ، بغیر ضرورت کے پیدا نہیں. ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک، چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک، جتنی بھی مخلوق پیدا کی گئی ہے وہ ایک مقصد سے پیدا کی. اب یہ 1450 پہلے بات کہی گئی اور اس کے اوپر خوب ریسرچ ہو گئی، اور ریسرچ کر کے آخر میں یہی نتیجہ نکلا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو زبردستی پیدا ہے. پہاڑ بھی پیدا کیا گیا تو اس لیے کہ زمین کے بیلنس کو بنائے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی مقصد سے پیدا. اور
اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں گھوم پھر کر کے حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنائی. اور اس آیت کے بعد کل سے جو کلاس شروع ہوگی وہ آدم علیہ السلام یعنی آدم ذات ہماری تخلیق کا ذکر. تو ہماری تخلیق کے پہلے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین کی جو بھی چیزیں وہ سب کے سب تمہارے لیے. تو پہلے اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت کی چیزوں کو بنایا, پھر اس کے بعد ہمیں بنا آدم ذات. اور اسی طریقے سے ہم دنیا میں بعد میں آتے ہیں, پہلے ہماری ضرورت کی چیزیں آتی. ہمیں ایک بہترین دائی چاہیے ہوتا ہے جو ہماری خدمت کرے, جو ہماری لیٹ بات کو صاف کرے, بغیر گن کھائے, بغیر برا مانے, ایسی محبت کرنے والی جو ہماری حفاظت کرے, 10 فٹ دور ہم سے نہ جائے, ہمارے 10 فٹ کے گھیرے میں رہے, ہمارے رونے کو پہچاننے کی کوشش کرے, ہمارے سسکنے کو پہچاننے کی کوشش کرے. ان چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی. ہمارے آنے کے پہلے ایسی ہماری ماں کے اندر محبت کو ڈال. باہر آتے سے ہمیں دودھ کی ضرورت ہوگی, پہلے سے اللہ رب العزت نے, سالوں پہلے سے اللہ نے اس کا انتظام کیا. تو ہماری تخلیق کے پہلے اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین. تو ہمارے لیے ساری چیزیں اللہ نے پیدا. تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جب ایک گھاس بھی زبردستی نہیں پیدا کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا, فضول پیدا نہیں کیا, اور یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی, تو ہمیں کیوں بنایا؟ چلے اس کو بعد میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ایک حدیث دیکھیں اور ایک آیت بھی, سورہ انعام آیت نمبر 101 سے 102. وقت زیادہ ہو گیا, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. سورہ انعام آیت نمبر 101 سے 102 تک حدیث یہاں پہ دیکھ کہ اللہ رب العزت نے کیسے تخلیق فرمائی اس کائنات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مٹی کو اللہ نے ہفتے والے دن پیدا کیا, یعنی سنیچر, پہاڑ کو اتوار کے دن, مگر وہ اور مکر اور ناپسندیدہ چیزوں کو اس نے منگل کے دن پیدا, نور کو بدھ کے دن پیدا کی, نور کو پرکاش کو بدھ کے دن پیدا کی, جانوروں کو چوپایوں کو جمعرات کے دن پیدا کی, اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سب مخلوق کے آخر, یعنی پہلے اس کی ضرورت کی پوری چیزیں پیدا کر دی. سنیچر, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, یہ ساری چیزیں جب تخلیق ہو گئی تو جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد سے اور جمعہ آخری ساعت کے بعد تک یعنی رات تک. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2789. اس تعلق سے اور بھی حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں, لیکن بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے, یہ ہمارا ایک سب سے پہلا اعجاز. اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کی چیزوں کو پیدا, جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کان, آنکھ اور دل دی. میں نے تمہیں مطلب ہم کچھ اور ہیں, اور وہ ہے روح. جیسے میں اگر یہاں سے ابھی انتقال ہو گیا, روح نکل گئی, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ باڈی ہے, یہ میت ہے. میت کب لے جائی جائے گی؟ یہ اسحاق کی باڈی ہے, میت ہے. اسحاق کون تھا؟ وہ چلا گیا. تو یہ کان, آنکھ, دل میں نہیں ہوں, یہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں اللہ نے پہلے بنائی اور بعد میں پھر روح کو اس سے ملایا, اور پھر اس دنیا کے اندر ہمارے آنے سے پہلے ساری ضرورت کی چیزیں بنائی. اور یہی آدم علیہ السلام یعنی آدم ذات کے پہلے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات کو سجایا, اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام. پھر آگے فرماتا ہے ثم استوى الى العرش, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, یعنی آسمان پھر بعد میں بنا. پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, واقعی وہ علیم ہے, اس کی علم کا ہی یہ گواہی ہے جو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. چلے آسمان کو اللہ رب العزت نے بعد میں بنایا, پہلے زمین کو بنایا. اس تعلق سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 سے 12. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. زمین وہی پہاڑ اور زمین, ایک دن کا وہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا. وہی تو ساری جہان کا مالک ہے, اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے, اور اس زمین میں برکت رکھی, اور اس میں سامان معیشت رکھا, مطلب زندگی گزارنے کا سامان اس زمین کے اندر رکھا. اور دیکھ لیں آپ زمین کے اندر کیسا اس نے رکھ دیا سامان, پودے لگتے چلے جا رہے ہیں, اور زمین کے اندر سے وہ سارے خزانے نکلتے چلے جا. یہ کام 4 دن میں کی, اور طلبگاروں کے لیے یکساں جواب ہو گیا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, اور وہ دھواں تھا. جب وہ زمین بنا چکا تو آسمان کی طرف متوجہ ہوا, اور اس وقت دھواں تھا. تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ, خوشی سے خواہ ناخوشی. تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر. مطلب اللہ رب العزت نے اپنے تابع فرمان ہونے کے لیے, یعنی اس کو جو سسٹم اللہ رب العزت نے دینا تھا کہ وہ کتنی اسپیڈ میں گھومنا ہے, اور کہاں گھومتے ہوئے جانا ہے, اور کیسے 24 گھنٹے میں ایک دن ہوگا اور سال کتنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے فرما بردار ہو جاؤ, میرے سامنے آ جاؤ, خوشی سے یا ناخوشی سے. تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے تیرے سامنے حاضر ہیں. پھر دونوں میں سے 7 آسمان بنائے, اور ہر آسمان سے اس کا حکم بھیجا,
اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا، یا یہ تیسری اسٹیپ، ستاروں سے سجایا، اسٹارز بنائے، گیلیکسیز بنائی اور شیاطینوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اندازہ ہے، یہ زبردست اندازہ ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کی۔ سورہ نازیات آیت نمبر 27 سے 33، سورہ نازیات آیت نمبر 27 سے 33 تک، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، مطلب تم اپنی پیدائش کا انکار کرتے ہو، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، جسے اس نے بنایا، اس کے چھت کو اونچا بنایا کیا، پھر اسے برابر کیا، اور اس نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ بنائی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اب یہاں پہ آسمان کا ذکر ہے اور زمین کا ذکر بعد، کہ اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اس نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، پھر اس کے بعد جب زمین کو پھیلا دیا تو پانی نکالا اور چارہ اگایا، پیڑ پودے اگے، اور اس پر پہاڑ کو بوجھ رکھا، اور اس کے اوپر پہاڑ کا بوجھ رکھا، ہے نا، یعنی بیلنس کو بنانے۔ ان سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے، مطلب یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور چارپائی بھی ہمارے فائدوں کے لیے، یعنی جانور بھی ہمارے فائدوں۔ تو اب یہ دو بات ہو گئی، ادھر یہ کہا گیا تھا کہ زمین بنایا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یہاں پہ کہا گیا کہ آسمان بنایا اور پھر زمین کو پھیلایا۔ تو یہ دونوں لفظ اصل میں الگ الگ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 71۔ ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر ہے اور دوسری جگہ زمین سے پہلے آسمان کی تخلیق کا۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر کے بچھائے بغیر آسمان کی تخلیق کی، تخلیق سے قبل زمین کو پیدا فرمایا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلانے کے پہلے آسمان کو مزین کیا، بنا دیا، اور پھر زمین کو پھیلایا، یعنی زمین پہلے بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، اور آسمان کے بعد پھر زمین کو پھیلایا، یہ اس کا پھر آسمان تخلیق کے بعد زمین کو ہموار کر دیا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی ملتی ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف حدیث نمبر 4816، یعنی پہلے زمین بنی، پھر آسمان بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کیا گیا، بچھایا گیا، پہاڑ کو گاڑے گئے، پانی نکالا گیا، پانی گرایا گیا یا نکالا گیا جو بھی، اور پھر اس کے بعد سبزے اگنا شروع ہوئے اور یہ ساری کائنات تیار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدم کا ذکر۔ ایک آخری آیت اور دیکھ لیں، سورہ نازیات آیت نمبر 30 سے 32۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کو بوجھ رکھ دیا۔ اس کے بعد پہاڑوں کا اس کے اوپر بوجھ رکھ دیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔